الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آپ میں سے چند ایک کی سبحان اللہ سے تھوڑا سا حوصلہ بڑھا کہ کچھ لوگ جاگ رہے ہیں. اب دعا کریں کہ ان کی برکت سے وہ بھی جاگ جائیں جو سو رہے ہیں. تو جو جاگے ہوئے تھے تو دیکھا ان کی برکت کتنی ہوئی کہ پھر جو سو رہے تھے وہ بھی جاگ گئے.
بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان جاگنے والوں کی برکت سے جو سو رہے تھے وہ لوگ جاگ گئے۔ تو ایسے ہی میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ دنیا سو رہی تھی، پھر جن کو میرے نبی نے جگایا تو ان کے جاگنے کی برکت سے پھر سارے عالم کو اللہ نے جگایا اور انہیں نبی کا راستہ دکھایا۔ یہ جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگایا۔ مجھے کسی نے کہا اصحاب کہف کی کرامت ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ میں نے کہا اصحاب کہف جن کی کرامت ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے ہیں، تو اصحاب کہف 309 سال سو کے کرامت دکھاتے ہیں اور اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ میں نے پرسوں بھی ایک جگہ کہا کہ کہتے ہیں جی اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی چلتا تھا اور وہ کتا ان سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر اس سے تو بات اور سمجھ میں آ گئی، جو کہف کے اصحاب تھے تو اصحاب کہف سے کتا محبت کرے تو جنت میں جائے گا، تو اصحاب محمد سے اگر حق نواز محبت کرے تو جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ پھر یہ موسیٰ کالونی کے مسلمان اصحاب محمد سے محبت کریں تو پھر وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ وہ تو کہف کے اصحاب تھے، غار کے اصحاب تھے، یہ تو محمد کے اصحاب ہیں۔ وہ تو غار کے اصحاب، یہ محمد کے اصحاب۔ اور کہتے ہیں ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ ان پہ بھونکتا بھی نہیں تھا، بالکل ان کے ادب میں خاموشی سے چلتا تھا۔ تو میں نے کہا کالے کتے تو بھی پھر سمجھ جا کہ جب وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہیں بھونکتا تو انسان ہو کر اصحاب محمد پہ کیوں بھونکتا ہے؟ کم از کم اس کتے سے سبق حاصل کر لو کہ جو اصحاب کہف کے احترام میں بھونکتا بھی نہیں تھا اور اسے اتنی حیا نہیں کہ یہ بھونکتا ہے، تو ان پر جن کو دیکھ کر جنگل کے درندے بھی راستہ دیا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر دریا بھی راستے دیا کرتے تھے، کیونکہ درندوں کو بھی صحابہ کی آنکھوں میں محمد کا عکس نظر آتا تھا۔ اس مخلوقات کو صحابہ کی آنکھوں میں نبی کا عکس نظر آتا تھا، کیونکہ یہ نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کی آنکھوں کو اپنے اندر اتنا نبی کا عکس لے چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ پھر انہیں ہر جگہ نبی ہی نظر آتے تھے، نبی کے حسن نظر آتا تھا، نبی کا عشق نظر آتا تھا، نبی کا جمال نظر آتا تھا۔ مجھے بتاؤ نا وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے حسن نبی کو دیکھا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا منظر ہوتا ہوگا جب میرے نبی اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے ہوں گے، تو یہ خوبصورت منظر دیکھنے والے صحابہ تھے۔ جب میرے نبی اپنے سر سے امامہ اتار کر جب اپنے زلفوں پر مسح کرتے ہوں گے، یہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا۔ اور کبھی کبھی یہ زلفیں میرے آقا کی چہرے پر بھی آتی ہوں گی اور آقا پھر اپنے چہرے سے وہ زلفیں بھی ہٹاتے ہوں گے، تو گویا وہ منظر بن جاتا ہوگا کہ کسی نے 14ویں کے چاند کو دیکھا کہ کالے بادلوں میں گھستا ہے نکلتا ہے، گھستا ہے نکلتا ہے، تو اس نے تصورات میں جا کر اپنے نبی سے پوچھا آقا یہ چاند کالے بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ یہ چاند بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی کہا اس طرح۔ وہ منظر دیکھنے والے کیا خوش نصیب۔ ہائے ہائے، میں کوٹ ادو میں تھا، مجھے سمجھ میں آیا کہ صحابہ کو جو رب نے قرآن میں کہا نا اولئک هم المتقون، کہ یہ سارے متقی ہیں اور اتنے متقی ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں، گناہ کا جذبہ ان کے دل میں نہیں،
वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, गुनाह, कुफ्र और इस्यान तभी तौर पर अल्लाह ने इनके दिलों में कराहियत के साथ रख दी। जैसे आप गिलाजत में हाथ डालते हुए अच्छा नहीं समझते, सहाबा के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है ये गुनाह की तरफ जाते हुए ऐसी कराहियत करते हैं, यानी गुनाहों से इन्हें तबान इतनी नफरत है। ये तकवा उनका असल में लॉजिक और फलसफा मुझे उस दिन कोट अद्दू में समझ आया। मैं कोट अद्दू में था, वहां एक बुजुर्ग थे, उनके पास अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब एक मोए मुबारक है, नबी का बाल मुबारक। हम वहां देखने गए, वो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब उस बाल मुबारक को लेकर आए, तो जब हम उस बाल को देखने लगे, हम पर अजीब रिक्कत तारी थी, अजीब सी कैफियत थी, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो एकदम मेरे जहन में आया, मैंने वहां खड़े हुए साथियों से पूछा, देखो तुम में से बहुत से कारोबारी भी होंगे, लेकिन तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या दुनिया की तरफ तवज्जो जा रही है? कहते नहीं, बिल्कुल तवज्जो नहीं जा रही, क्योंकि हम नबी के बाल मुबारक को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कैफियत ही कुछ ऐसी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, यहां से खूबसूरत लड़की बनाओ श्रृंगार करते हुए और जनाब बेपर्दगी की हालत में यहां से गुजर रही हो, तो हम में से कोई उसकी तरफ निगाह उठा के देखेगा? कहने लगा नहीं भाई, अभी तो किसी की तवज्जो ही वहां नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त हम नबी के बाल को देख रहे हैं, तो हमारी कैफियत ही कुछ और है, हमारे अंदर जज्बात ही कुछ और है। मैंने कहा फिर समझ जाओ सहाबा क्यों मुत्तकी थे, उनके तकवे की गवाहियां कुरान ने क्यों दी है। हम सिर्फ एक बाल देख रहे हैं तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई, किसी फहाशी और यानियत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही, किसी गुनाह का ख्याल हमारे दिल में नहीं आ रहा। 1400 साल बाद कोटद्दू की सरजमीन पर हम अगर बाल को देखें तो हम में इतना तकवा आता है और तकवे का इतना जज्बा आता है। बताओ ना, मदीने में चलने वाले पूरे बाल वाले मोहम्मद को जो देखते हो, फिर उनके दिल में दुनिया कैसे आ सकती है, गुनाह की तरफ तवज्जो कैसे जा सकती है? जभी तो रूमियों ने सहाबा के आने से पहले रूम के इलाके में दोनों तरफ उरियानी लिबास में लड़कियों को खड़ा किया कि जब ये गुजरेंगे, देखेंगे, नजर पड़ेगी, गुनाह में मुब्तला होंगे, इनका रब नाराज होगा, रब नाराज होगा तो इन्हें शिकस्त हम दे देंगे। 10,000 सहाबा का लश्कर गुजरा, एक ने भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। तो किसी ने कहा अजीब बात है, ये देखते क्यों नहीं? एक लड़की अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ के कहती है हम खूबसूरत नहीं है, हसीन नहीं है। कहने वाले ने कहा तू हसीन भी है, तुम जमील भी हो, तुम्हारा हुस्न भी है, तो कहा फिर इन्होंने क्यों नहीं देखा? तो किसी ने जवाब दिया ये देखते कैसे, इन आंखों ने मोहम्मद का हुस्न देखा है, और जो मोहम्मद का हुस्न देख ले उसकी निगाह में कोई हुस्न हुस्न नहीं होता, कोई जमाल जमाल नहीं होता। जिन आंखों ने मोहम्मद का हुस्न देखा हो, जिन्होंने जान देना आसान क्यों ना हो। जभी तो जब मुसैलमा का खत आया मेरे नबी के पास, मुसैलमा का साहब था कि मैं भी नबी हूं, आप भी नबी है, नाउज़ुबिल्लाह कि मैं भी नबी कह रहे हैं। तो ऐसा करें, आप जब तक जिंदा हैं मैं आपको नबी मानता हूं, आप लिख दें जब आप दुनिया से चले जाए तो मैं नबी हूं। ऐसा करते कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। तो ये आधे अरब वाला काम दीन में नहीं है। सुन लो कि इसको भी राजी कर ले, इसको कर तो साफ है, ला आबुदु मा ताबुदू। ला आबुदु ये नहीं है कि काले को भी कर सफेद, इसको भी इधर से इसको भी, और वही कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भान मती ने कुंभा जोड़ा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सच्चे वो सच्चे, जो हक है वो हक है, और जो झूठ है वो झूठ है, जो बातिल है वो बातिल है। गड़मड़ ना करो यहां से भी यहां नहीं जी, हम तो असल में इत्तेहाद चाहते हैं। इत्तेहाद उससे चाहता है जिसके दिल में नबी के यारों की मोहब्बत ना हो,
تیرے محلے میں بھی اگر تیرے باپ سے کسی کی نہ لگتی ہو تو ذرا اس کے ساتھ بھی ذرا دوستی کر، اتحاد کر۔ کہتا نہیں یہ میرے باپ کی عزت نہیں کرتا، میں تھوڑی اس کو سلام بھی نہیں کروں گا۔ تیرے باپ کی عزت نہ کرے تو تیرے سارے اخلاقیات تو بھول جاتا ہے۔ تجھے اخلاقیات صرف نبی کے یاروں کے بارے میں نظر آتے ہیں، جو ان کا دشمن ہو ان سے پینگے بڑھا کر ہاتھ بڑھائے اور کہ جی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی؟ جو محمد کے وفاداروں سے وفاداری نہ کرتا ہو تو اس سے وفاداری کے دم بھرے، اس سے بڑا بد اخلاق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسلمہ نے خط لکھا، نبی نے فرمایا جواب لکھو اور لکھو کہ میں تو نبی ہوں تو کذاب ہے۔ اتنا مختصر سا جواب۔ یہ واقعہ میں نے اس دن بھی سنایا۔ اب جب نبی نے یہ بات فرمایا اس سے لے کر کون جائے گا؟ اب ظاہر بات ہے اس میں مسلمہ کو کذاب لکھا ہوا ہے، یہ بھی پتا تھا جو جائے گا تو شاید بچ کے نہ آئے۔ تو مدینے میں چھاوڑی میں کھجور بیچنے والے ذرا بڑی عمر کے صحابی تھے، اتفاق سے وہ بھی وہاں اس وقت اور کھجور کھا رہے تھے۔ ایک دم منہ میں بھی کھجور، کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا، بھی منہ میں کھجور ہے۔ کچھ کھجور کے ذرات بعض صحابہ کے چہرے پہ پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کھجور تو پہلے پوری ختم کر دیتا۔ انہوں نے کہا کھجور ختم ہونے تک ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی تو میں کیا کرتا؟ ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی کھجور کھانے کے انتظار میں۔ اللہ کے نبی میں لے کے جاؤں گا۔ 12 بچے تھے ان کے، کچھ دودھ پیتے، کچھ تھوڑے جھولی میں، کچھ چلنے والے، کچھ تھوڑے بڑے اور غریب، 12 بچوں کا باپ۔ اللہ کے نبی نے خط دیا، فرمایا دیکھ بھائی خط تو لے کے جا رہا ہے لیکن ذرا ایسے انداز میں کہ پتہ چلے محمد کا صحابی ہے، کیونکہ وہ ذرا بوڑھے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کا معجزہ ہے اور اس صحابی کی کرامت ہم نے دیکھی کہ جب وہ خط نبی کا لے کر چلے ہیں، اب یہ بوڑھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگ میں جرنیل چلا کرتا ہے۔ اور جا کے مسلمہ کے پاس پہنچا، وہ صحابی پہنچے، مسلمہ کو بتایا کوئی آیا ہے جی۔ مسلمہ نے دیکھ کے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تیرے اندر عقل نہیں ہے، تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ تجھے ہم چہرے سے میں نظر نہیں آ رہا میں کون ہوں؟ میں محمد کا صحابی ہوں، اور کون ہوں؟ عقل تیری اتنی اور بنا ہوا تو نبی ہے، عقل تیرے اندر اتنی اور دعویٰ تیرے نبوت کا ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ مسلمہ نے لیا اپنے قاصد کو، کہا پڑھ۔ اس نے پڑھا تو زور سے ظاہر بات ہے پڑھ کے سنانا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی کی طرف سے جواب کہ میں تو سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ یہ کذاب کا لفظ چونکہ مجمع میں سب نے سنا تو مسلمہ غصے میں آ گیا۔ مسلمہ نے کہا، اس صحابی کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلمہ نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے پیچھے میری کتنی فوج کھڑی ہے تلواریں نیزے لے کر، اب دیکھ تیرا کیا کرے گی، تو نے دیکھا نہیں ان کو؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ مسلمہ سن، میرے 12 بچے ہیں، خدا کی قسم جب نبی نے مجھے خط دیا تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے ان بدماشوں کو کیا کروں گا دیکھ کر؟ میں نے اپنے 12 بچوں کو نہیں دیکھا، میں تیری فوج کو دیکھوں گا۔ خوبصورت بہت ہے نا جیسے۔ مسلمہ نے کہا دیکھ تو کیا کہتا ہے؟ تیرے نبی نے تو لکھا ہے کہ میں کذاب ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کا خیال تو گمان کا نام ہوتا ہے، ہمارے ہاں گمان نہیں ہوتا، ہمارا محمد جو بولتا ہے وہ ہمارے دل میں یقین بن کے آتا ہے۔ جب نبی نے بتا دیا تو کذاب ہے تو تو ہی ہے۔ مسلمہ نے ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا کاٹا اور برچھا مارنے لگا اور کہا دیکھ اب میں تیری زندگی کیسی لیتا ہوں۔ وہ حبیب بن زید کہنے لگے، وہ پاگل، فجر کی نماز پڑھ کر ہماری پہلی دعا ہی شہادت کی ہوتی ہے، تو ڈراتا ہمیں شہادت سے ہے۔ اور پھر برچھا مار کے انہیں شہید کیا۔ ادھر شہید ہوئے، ادھر جبریل نے نبی کو وحی بھیج دی، وحی لے کر آئے کہ آپ کے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا حبیب کو شہید کر دیا ہے، اور اللہ نے جنت میں حبیب کا اکرام و اعزاز فرمایا ہے۔
یہ فکر نبی کو لے کر جانے والے یہ صحابی، اور صرف یہ نہیں، ہر صحابی کے دل و دماغ میں جو فکر تھی وہ یہی کہ خدا کی توحید کیسے پہنچے، نبی کی رسالت کیسے پہنچے، خدا کی توحید دنیا میں کیسے جائے، نبی کی نبوت کیسے دنیا میں جائے، خدا کی توحید کیسے جائے، رسول کی رسالت کیسے پہنچے۔ اور اسی فکر اور سوچ کو لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا سے، خدا کی قسم دنیا میں جا کے پھیلے۔ اور کیا عجب منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیعت کرتے ہیں، اور وہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج تو اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں تاج امروٹھی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں جناب عبد الکریم بیر شریف والے کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے جناب میں حکیم اختر صاحب کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے جناب میں حضرت مدنی کا مرید ہوں۔ بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو مدینے والے محمد کے مرید تھے، جو مدینے والے نبی کے مرید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین لیتے، براہ راست قرآن سنتے۔ یہ فکر لے کر پھر میرے نبی کے اشارے پر ساری دنیا چھوڑ کر آگے بڑھتے، اور آگے بڑھتے اور بڑھتے چلے گئے، اور اتنے آگے بڑھے کہ 65 لاکھ مربع میل پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ آگے 5 ربیع الاول آ رہا ہے، اور ایک مشہور قول کے مطابق 5 ربیع الاول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، نبی کے نواسے۔ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں کہ دیکھو حضرت حسین بھی نبی کے نواسے، حسن بھی نبی کے نواسے، لیکن حسین کا ماتم بھی ہے، جلوس بھی ہے، غم بھی ہے، سینہ کوبی بھی ہے، کما بھی ہے، زنجیر زنی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت حسن کے بارے میں پتہ بھی نہیں۔ شہادت کا دن کون سا ہے، نہ کوئی جلوس، نہ سینہ کوبی، نہ یہ نہ وہ۔ شہید تو حسن بھی ہوئے ہیں، بیٹے تو وہ بھی علی کے ہیں، بیٹے تو وہ بھی فاطمہ کے ہیں، نواسے تو وہ بھی نبی کے ہیں، لیکن حسن کو اتنا اگنور کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت حسن ہی ہیں جو حضرت حسین کو تیار کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کرتے ہیں، اور امت کو ایک دھاگے کے اندر پیرو کر اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قوم کو تکلیف حضرت حسن سے گلا یہ، اس لیے اسی زمانے میں حضرت حسن سے محبت کے دعوے کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو بڑے جو دعوے کرتے تھے ان میں سے بعضوں نے حضرت حسن سے بدتمیزیاں کی، ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، اور ان کے ساتھ توہینآمیز سلوک کیے۔ اگر واقعی انہیں حسن سے محبت ہوتی تو جو فیصلہ نبی کے نواسے کا ہے اسے قبول کرتے یا نہیں؟ بولو، یہ بات یاد رکھنا۔ تمہیں مرزا انجینئر جیسے اور دوسرے تیسرے کالی چرنے جیسی بہت نظر آئیں گی، وہ آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پیں پاں چوں چاں کریں گے، لیکن تم کو نہیں، ہم نے تمہاری نہیں ماننی۔ بات ساری یہ ہے، قوم میں کسی تاریخ کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں، روایتوں میں کون سا راوی کیا ہے، کون سے راوی پہ کیا جرا ہے، یہ کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھ، ہمیں نہیں پتا۔ مجھے اتنا بتا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر نبی کے نواسوں حسن و حسین نے بیعت کی ہے یا نہیں، امام مانا ہے یا نہیں، انہیں امیر مانا ہے یا نہیں، خلیفہ مانا ہے یا نہیں؟ کہے گا ہاں یہ تو کیا ہے، تو کہو جن کو حسن مانتا ہے، جنہیں حسین مانتا ہے، سنی بھی اسی کو مانتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جب طے ہو گیا، معاملات ختم ہو گئے، لیکن جو فسادی ہوتا ہے نا، محلے میں اگر دو آدمیوں کی کوئی بات ہو بھی جائے چپ کلش،
بعد میں وہ گلے مل جائے تو اتنے میں تم وہاں سے دیکھو گے کوئی کالا سا وہ پہن کر آئے کر کے کیا ہوا تھا، اوہو یہ تو بڑی زیادتی کی تھی، یہ پھر لڑانے والی حرکتیں کرے گا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے، شریر ہے، شین بھی شیطان بھی، دیکھو سارے شین سے آتے ہیں، تو یہ بڑا وہ ہے، چنانچہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نبی نے فرمایا تھا ھذا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین مسلمین بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ نبی فرماتے ہیں کہ ان قریب اس میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلح کرائے گا، جو پیشن گوئی نبی نے کی ہے خدا کی قسم حضرت حسن نے اسے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور نبی کے الفاظ دیکھو، فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں جماعتوں کو نبی نے مسلمان کہا، دونوں مسلمان جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا، اور انہوں نے صلح کرائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، جب پیدا ہوئے نبی نے آ کر حضرت علی سے فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، دکھایا، فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے علی تم نے؟ حضرت علی نے فرمایا ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، جنگ کو۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں حسن اور حسین یہ دو وہ نام ہیں جو ان سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے آسمانوں سے یہ دونوں نام قلب محمد پہ اتارے ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نام آسمانوں سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہی وہ ہیں کہ جن کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ حضرت عمر کے نکاح میں علی کی بیٹی ام کلثوم، تو حسن و حسین کی کیا لگی وہ؟ بولو نا بابا، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم تو حسن و حسین کی کیا لگی؟ بہن۔ تو حضرات حسنین کی بہن ام کلثوم نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سیرت بتاتے ہوئے یہ رشتے اور یہ تعلق کوئی نہیں بتائے گا ان میں سے، کیونکہ اس کی جو پروپیگنڈے کی دیوار ہے وہ گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں یا آپ کے اصحاب ہوں، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اصحاب رسول بھی ہمارے اہل بیت بھی، اور سن لو جو اہل بیت تھے اس زمانے میں وہ صحابہ بھی تھے، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو۔ تو اہل بیت جو ہیں انہوں نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہے، تو وہ صحابہ بھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت حسن و حسین ہوں صحابی ہیں، حضرت علی ہوں صحابی ہیں، حضرت فاطمہ ہوں صحابیہ ہیں، یا اہل بیت میں حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت ام حبیبہ ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، یہ نبی کی جتنی ازواج ہیں یہ سب اہل بیت میں ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، تو یہ صحابیات بھی ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا سب سے اول مصداق وہ بیویاں ہیں۔ کون کون؟ سب سے پہلے بیویاں۔ دیکھو نا، اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو، تمہارے ہاں تو استری بولتے ہیں، لیکن اردو میں اہلیہ بولتے ہیں یا نہیں؟ اور زوجہ بھی بولتے ہیں، اور شریکہ حیات بھی۔
شریکہ بولتے ہیں یا نہیں؟ شریکہ حیات یعنی ساری زندگی کی شریک. شریکہ حیات بیوی کو کہتے ہیں. اس لفظ شریکہ حیات ہی نے متع کی نفی کی ہے، کیونکہ وہاں شریکہ 2 رات ہوتا ہے، یا 1 رات یا چند رات. نہیں سمجھ آئی؟ بابا متع کی نفی ہو گئی نا شریکہ حیات کے لفظ میں. یہ تو ان سے جا کے پوچھ جو متع والی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہ اس کو بیوی کہتے ہیں، نہ زوجہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لانتیہ کہتے ہیں اس کو. تو شریکہ حیات اہلیہ. اب یہ اہلیہ اہل بیت، تو سب سے پہلے اہل بیت میں بیویاں شامل. آج اہل بیت کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اور بیویوں کو اہل بیت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے اہل بیت کا پہلا مصداق بیویاں ہیں، اور وہ خوش نصیب عورتیں جنہیں اللہ نے امت کی مائیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ خوش نصیبی ہے نبی کی بیویوں کی، کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو نبی کا لباس فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے نبی یہ آپ کی بیویاں آپ کا لباس ہیں اور آپ ان کے لباس ہیں. یہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں. اب آپ کو پتہ ہے میرے نبی معراج میں جہاں جہاں گئے وہاں لباس نبی بھی ساتھ تھا. نبی آسمانوں پر تو لباس نبی بھی ساتھ. اور کسی عرب کی کسی کاٹن کا بنا ہوا یا کسی کپاس کا بنا ہوا کسی دھاگے کا بنا ہوا کپڑا تھا، لیکن آج اللہ نے اس لباس کو کیا عزت اور شرف دیا کہ جہاں جہاں نبی جاتے ہیں وہاں وہاں لباس نبی بھی جا رہا ہے. نبی جنت میں گئے تو لباس نبی بھی ساتھ، نبی عرش پہ گئے تو لباس نبی بھی ساتھ. دیکھو توجہ کرو، ایسے دیکھو لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، لیکن جہاں بھی نبی ہوں گے لباس نبی تو وہاں ہوگا نا. تو جب بیویاں نبی کی نبی کا لباس ہے تو پتہ چلتا ہے جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے اسی مقام پر نبی کی بیویاں نبی کا لباس بھی ہوگی. جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے وہیں پر صدیق کی بیٹی عائشہ بھی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میری تقریر میں یہ ہلچل جو ہے نا، یہ تمہیں میرا پتہ ہے اچھی طرح، اور پھر بھی وہ حرکت یہ تو پہلے ہی کیا کرو یا بالکل اینڈ پہ. یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ تھوڑی چل رہا ہے کہ ادھر چلتی رہے گی اور تم اپنی مستیوں میں لگے رہو گے. یہ تو بیچ والے راستے ہی بند ہونے چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ بیچ والا جو راستہ جو نکالتے ہیں نا جو مولوی، یہ کام خراب ہے. یہ جی بیچ والا راستہ، یہ بیچ والا راستہ تو سیدھا کھدڑوں کا ہوتا ہے، وہ جا کر سگنل پہ نکلتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہیں یا نہیں؟ میری تقریر کی تار تو ٹوٹ گئی ہے، اب دعا کرو جڑ جائے تو صحیح ہے، ورنہ میں اب 2-3 منٹ میں ہی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے وہاں نبی کی بیویاں بھی ہوں گی. وہاں نبی کی ہوں گی یا نہیں؟ جنت کے جس مقام پر جنتی ہوگا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی یا نہیں؟ ہاں. تو جہاں میرے نبی وہاں نبی کی بیویاں، تو ازواج مطہرات کی خوش نصیبی نہیں؟ ان کی سعادت نہیں؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا جو اس زمانے میں اہل بیت تھے وہ نبی کے صحابہ بھی تھے، کیونکہ حالت ایمان میں انہوں نے نبی کو دیکھا. اور یہ ان کی خوش نصیبی حضرات صحابہ کرام کی. میں کہا کرتا ہوں آج خواب میں کوئی نبی کو دیکھے تو تم کہتے ہو بڑا خوش نصیب ہے. جو حالت بیداری میں نبی کو دیکھتا تھا وہ کتنا خوش نصیب ہے. آج جو نبی کا روزہ دیکھے تو خوش نصیب ہے. جو روزے والے محمد کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں. آج جو نبی کا مدینہ دیکھے تو خوش نصیب ہے. جو مدینے میں چلتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھتے ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں. جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا ہے،
نبی کے حسن کو دیکھا ہے، نبی کے مسکرانے کو دیکھا ہے، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا ہے، نبی کو حالت قیام میں دیکھا ہے، نبی کو نماز کے رکوع میں دیکھا ہے، نماز کی سجود میں دیکھا ہے، اور جنہوں نے نبی کو بدر و احد و تبوک و حنین میں دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ خوش نصیب آنکھیں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو دی جنہوں نے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا۔ آؤ آج انہی اصحاب رسول کی عزت پر اگر ایک طبقہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اتنا حق ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا تھا ہم ان تک گالی لگنے نہ دے، جو نبی تک تیر نہیں پہنچنے دیتے تھے ہم ان تک تنقید نہ پہنچنے دیں۔ ان کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔